السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، آمین۔ تو انشاءاللہ کورس ہے حدیث بخاری اور لیسن نمبر 1۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کلاس کے ڈسکرپشن میں، کہ ہم تھوڑا سا بخاری شریف کو شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا جانیں گے کہ حدیث کا علم کیا ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ وہی کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات، ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں با مقصد پیدا کیا ہے۔ اور جب سے دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کو بھیجا تاکہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ بتا سکے کہ دنیا میں ان کا مقصد کیا ہے اور ان کو کس راستے پہ چلنا ہے، تاکہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے۔ اور ظاہر ہمارا مقصد کیا ہے انشاءاللہ، کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم اس طرح سے ان اصولوں کے ساتھ زندگی گزارے کہ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہماری ملاقات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس حالت میں ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہمارے جو بھی معمولات ہیں، جو ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے اس زندگی کو چلانے کے لیے، وہ ساری صرف ضرورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمیں اصل حاصل کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ جب ہم رخصت ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہترین جو جگہ اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، جنت، جو اللہ کی رحمت ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیشہ کی زندگی نصیب فرمائے۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سیکنڈ۔ جب ہمیں مقصد سے بنایا گیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ طریقہ بھی بتایا جس کے ذریعے ہم اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکیں۔ اور وہ طریقہ، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پردے میں ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے دنیا میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہر بندے سے کلام کرے ڈائریکٹ۔ تو اللہ نے انبیاء کو وحی نازل فرمائی، فرشتوں کے ذریعے انبیاء پر وحی نازل فرمائی، اور وہ وحی ہمارے لیے، اس کے ذریعے ہمارے لیے ہدایت بھیجی کہ ہم کس طرح اپنے مقصد کو پالیں۔ اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو بے شمار نعمتیں ہم پر،
ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم پر میں نے یہ احسان کیا کہ تمہیں میں نے آنکھیں دی، تمہیں میں نے کان دیے، تمہیں ہاتھ دیے، تمہیں صلاحیتیں دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں سے کسی کا بھی نام نہیں لیا یہ کہہ کر کے یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر۔ دیکھیں ہم نے اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری چیزیں دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اہلاً وسہلاً فرزانہ اور نسرین۔ تو بہرحال ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں کیا، اللہ نے ہمیں جو بھی دیا ہے وہ ساری کی ساری اس کی نعمتیں ہیں، ہماری زندگی میں، ہماری ذات میں، ہمارے جسم میں، ہمارے دماغ کی صلاحیتیں، یہ سب اللہ نے ہمیں بے مانگے دے دی ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر کسی کو ہر نعمت برابر نہیں دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ کبھی نہیں کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ مگر جو یہ انبیاء کو بھیجنا اور ہمارے لیے ہدایت کا سامان کرنا، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، سورہ آل عمران 164 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں ہمیں اپنے بہت بڑے احسان کا ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ کون سا احسان؟ کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، یعنی انسانوں میں سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسے پیغمبر کو اٹھایا جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سناتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء پر وحی نہ نازل فرماتے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہوتی تو ہمیں اللہ کی آیات کون سناتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کی آیات ہمیں سنائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور قرآن جو کہ ہدایت کا ذریعہ ہے ہمارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں اس آیت میں یہ بھی سمجھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کا بندوبست نہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے ہمارے لیے ہدایت کا سامان نہ بناتے تو ہماری زندگی نہ سنورتی، کیونکہ اس علم سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور پچھلی امتوں میں جو علم ان کے انبیاء نے، پچھلی قوموں کے انبیاء کو دیا گیا، تو انبیاء کے ذریعے جو علم آیا اس سے انسانوں کی زندگی سنورتی ہے۔ انسانوں کو پتہ نہ ہوتا، اگر کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہدایت نہ بھیجتے تو انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق ہوتا ہی نہیں، کیونکہ پھر انسان کو اپنا مقصد نہیں معلوم ہوتا۔ وہ اسی طرح جس طرح جانور آتا ہے دنیا میں، کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، وقت آنے پہ مر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر انسان اور حیوان میں فرق کس چیز سے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو انبیاء کے ذریعے ہدایت کا سامان بھیجا، علم بھیجا، جس علم کے ذریعے انسان کی زندگی روشن ہوتی ہے اور اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا ذمہ داری بتائی کہ ایک تو وہ قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، دوسرا ہمیں دیکھیں، اگر ہم عربی میں ڈائریکٹ دیکھیں، کیونکہ عربی کی بات اور ہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ رسول کو بھیجا
یتلو علیہم آیات ہی، وہ ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فردوس اور نصرت اور خالدہ ماشاء اللہ. یزکیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ذمہ داری کیا تھی؟ وہ ہمارا تزکیہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. انسانوں کا، اپنے صحابہ کرام کو تزکیہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا. اور تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو جہالت سے نکال کر اچھے اخلاق دینا، جس سے وہ انسانیت کے اعلیٰ درجے پر قائم ہو. ٹھیک ہے. پھر وَيُعَلِّمُهُمْ، اور وہ ہمیں سکھاتے ہیں الکتاب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے کتاب کا سکھانا تھا. والحکمہ، اور حکمہ سکھاتے تھے. حکمہ کیا ہے؟ تو یہ حکمہ علماء اس بات پر متفق ہے کہ حکمت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، فرامین ہے. آپ کی احادیث جو ہے وہ ہمارے لیے حکمت ہے. اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت جو ہے انسان کو قوت فیصلہ دیتی ہے. کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کس وقت کو کس وقت کرنا صحیح ہے، کس کام کو کب کرنا، کیسے کرنا یہ صحیح ہے، کس کا حق کیا ہے. یعنی حکمت ہی کے ذریعے انسان جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے. ٹھیک ہے. جتنی حکمت انسان کو، مختلف انسانوں کا لیول حکمت کا الگ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو نعمت کثیر دی گئی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی تعریف فرمائی کہ حکمت جو ہے وہ خوش نصیبوں کو ملتی ہے. اور یہ حکمت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا اس آیت میں کہ اس سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے رسولوں کو بھیجنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داریاں ہمیں یہ پتہ چلتی ہے. تو دین کا علم ہی اصل میں ایک انسان کو انسان بناتا ہے. ورنہ دنیا کے علوم کتنے بھی ہیں، علم حاصل کرنا اچھا ہے، علم کی ہمیشہ اہمیت ہے، چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو. لیکن ساری دنیا کا بھی علم انسان کو حاصل ہے. لیکن اگر دین کا علم اسے نہیں ہے تو پھر وہ قرآن اور سنت کی روح سے وہ انسان جاہل ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اسے وہ بات پتہ ہی نہیں ہے، وہ طریقہ پتہ ہی نہیں ہے جس سے ہمارے خالق نے ہمیں جس طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے حکم دیا ہے. تو جب ہمارا خالق ہی ہم سے خوش نہیں، جب ہمارے خالق کے طریقے پر ہی ہم نہیں چل رہے، تو پھر ساری دنیا کا علم بھی ہمیں آخرت کی کامیابی نہیں دے سکے گا. تو اب دوسری قرآن میں دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نساء 80 میں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو گیا دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی ضروری ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اگر یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، تو ہمیں ظاہری بات ہے کہ اسی کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ اسی سے سارے ہمارے فائدے اسی سے لگے ہوئے ہیں. وہی ہے جو وہی ذات ہمیں تمام دنیا کے فائدے دے سکتی ہے. تو ہمیں اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی کے پاس ہمیں واپس جانا ہے. تو پھر آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں ہم اس علم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. دنیا کے لحاظ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین اس وقت سے اس کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کو میں یہ پڑھاؤں گی، یہ بناؤں گی. ماں سوچتی ہے، باپ سوچتا ہے. اور ایک بچہ کئی سال اپنی زندگی کے تعلیم حاصل کرنے میں محنت کرتا ہے، جب کہیں جا کے وہ دنیا میں ایک معزز اور اچھی زندگی گزارتا ہے.
اور اس بات کو ہم سب سمجھتے ہیں، دنیا کی تعلیم کی اہمیت کو ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، دیکھیں دنیا کی زندگی آف کورس تعلیم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، اس سے انسان کے اندر سمجھ آتی ہے، انسان کے اندر اچھا طریقہ آتا ہے رہنے کا، لیکن اگر ہم دین کی تعلیم جو کہ ہماری دنیا اور آخرت سے تعلق رکھتی ہے، کہ اگر ہم نے یہ زندگی کا وقت سارا گزار دیا اور کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ آخرت میں ہمیں شاید مشکل کا سامنا پڑے، کیونکہ آخرت کی زندگی کی کمائی تو اسی دنیا میں ہمیں کرنی ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بتایا، سورہ 9 میں، کہ ان سے پوچھو کیا علم والا اور بغیر علم کے کیا دونوں انسان برابر ہوتے ہیں؟ ایک طرف علم والا ہے اور دوسری طرف لا علم ہے، کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ نہیں ہو سکتے، ظاہری بات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات تو بلند ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ ہم کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت دونوں کرنی ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لائے ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث بھی، قرآن اور حدیث دونوں کا علم ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ احادیث جو ہے وہ تو قرآن تو ٹھیک ہے، ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، مگر حدیث کے بارے میں تھوڑے شک شبہات ہیں، کیونکہ پتہ نہیں اتنے سالوں کے بعد حدیث کو جمع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد کوئی کہتا ہے، کوئی کب کہتا ہے، تو ہم کیسے حدیث پر یقین کریں؟ تو میری آواز نہیں آ رہی، ری لوگ کریں پلیز، سب لوگوں کو آ رہی ہے کہ صرف آزیہ کو پرابلم ہو رہا ہے؟ اوکے، تو اب یہ ہے کہ حدیث کو ہمیں فالو کرنا ضروری ہے، قرآن اور حدیث دونوں کو فالو کرنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوگی جب تک ہمیں ان کے فرامین کا پتہ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اتنی بار ہمیں قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت فرمائی ہمارے لیے، اسی طرح اللہ نے ہمارے لیے حدیث کی حفاظت فرمائی۔ اللہ نے جن صحابہ کرام کے بعد کے لوگوں کو یہ ان کو صلاحیتیں دی، یہ توفیق دی کہ انہوں نے دین کے علم کو سنبھالا اور آگے بڑھایا احتیاط کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ۔ تو آج ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن تو بہرحال متواتر پہنچا ہے، لیکن حدیث میں بھی، حدیث کے علماء انشاءاللہ آپ جتنا سمجھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ حدیث کے علم کی کتنی حفاظت کی گئی ہے اور ہمیں کتنے حفاظت کے ساتھ صحیح احادیث پہنچی ہے۔ البتہ حدیث میں یہ ہے کہ ساری احادیث ہم ہر چیز کو صحیح نہیں کہہ سکتے جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ صحیح احادیث کہاں ملے گی ہمیں، اور کن احادیث کو ہمیں ماننا ہے، کن کو نہیں ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میرے طریقے پر چلے گا، میں سنت کہتے ہیں طریقہ، ٹھیک ہے، جو میرے طریقے پر چلے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں جنت میں آپ کی قربت حاصل ہوگی، اللہم اجعلنا منہم۔ یہ حدیث موطا امام مالک میں ہے، اور جگہوں پر بھی ہے، امام حنبل نے اس حدیث کو روایت بھی کیا ہے۔ تو
دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ تو یہ ساری باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث ہمارے لیے ہے، حفاظت کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظِينَ، تو الذِّكْرَ سے علماء کہتے ہیں کہ اس میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہے، کیونکہ الذکر قرآن کو بھی کہا گیا ہے قرآن کے اندر، اور حدیث کو بھی الذکر کہا گیا ہے۔ تو یہ ساری تو دلائل تھے کہ ہمیں حدیث کا علم جاننا ضروری ہے، اور حدیث پر شک کرنا بلا وجہ کا کہ ہم حدیث کا علم جو ہے وہ قابل بھروسہ نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ احتیاط ضروری ہے کہ صحیح احادیث کو فالو کریں، اور اگر صحیح احادیث موجود ہیں تو پھر وہ اسی طرح ہے جیسے کہ ہمیں قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح صحیح حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں تھوڑا سا ہم جانتے ہیں کہ حدیث کا علم کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کیسے نازل ہوا، وحی کے ذریعے نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح قرآن وحی کے طور پر آیا، اسی طرح احادیث جو ہیں وہ بھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، وہ بھی وحی کے ذریعے ہی آئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے، جو اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو وحی کی دو قسمیں ہیں، البتہ قرآن جو ہے اس کو وحی جلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہراً جب وحی نازل ہوتی تھی قرآن کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کا املا کرواتے تھے، اس کو لکھواتے تھے، اور ایز اے قرآن بتاتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وحی جلی ہے، جلی مینس ظاہری، اس کو یہ پتہ چلتا تھا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے فرامین جو ہیں وہ کیا ہے، وحی خفی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دیتے تھے وہ بھی وحی کے ذریعے ہی آپ تک پہنچتی تھی، آپ اپنی مرضی سے نہیں بتاتے تھے کوئی چیز۔ بہت سی ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پیش ہوا، آپ نے خاموشی اختیار کی جب تک کہ وحی نازل نہیں ہوئی، تو پھر آپ نے مسئلے کا حل بتایا۔ تو وہی جو حدیث ہے وہ بھی وحی ہے، لیکن وہ وحی خفی ہے، یعنی کہ جس وقت وحی نازل ہوتی ہے وہ ہمیں صحابہ کرام کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ حدیث کی وحی کب نازل ہو رہی ہے، لیکن اور نہ ہی آپ فوراً سے جس طرح سے قرآن کو شروع سے فوراً املا کروایا، تو حدیث کو ابھی آگے بتاؤں گی میں کہ حدیث کے بارے میں آپ کا کیا طریقہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کے یعنی وحی کے دو قسمیں ہیں، ایک وحی جلی اور وحی خفی، ٹھیک ہے۔ وحی خفی ہے جو حدیث ہے، اور وحی جلی جو ہے وہ قرآن ہے۔ اچھا، جس طرح قرآن سے دو طرح کے احکامات ملتے ہیں ہمیں، ایک ہے فرض اور دوسرا سنت۔ دیکھیں فرض جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ احکامات ہوتے ہیں کہ جن کو اگر ہم کرتے ہیں تو نہیں کرتے، اگر ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پکڑ ہونے کی وعید ہے، کہ قرآن اور حدیث میں ہمیں وعید سنائی گئی ہے کہ جو اللہ کے فرائض کو ترک کر دیتا ہے وہ گنہگار ہوگا، اور اس کو اس کا گنہ کا جواب دینا پڑے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب فقہی سنت کیا ہے؟ فقہی کا لفظ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ ایک تو ہم سب سنتے ہیں نا کہ فرض اور سنت، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں فرض جو ہے نا وہ تو فرض کا سب ایک ہی طرح سے معنی لیتے ہیں، فرض ہے، واجب ہے، اس کا ایک ہی معنی لیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو کہ ہم پر لازم ہے، ہم کو ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے،
اگر ہم ان کو نہیں کریں گے پرپزلی، یعنی کہ جانتے بوجھتے اگر ہم فرائض کو چھوڑیں گے تو ہمیں اس کی سزا مل سکتی ہے، ہمیں اس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ لیکن سنت تو فقہی سنت کیوں؟ سنت کہنا اصل میں دوسرے بھی معنی لیے گئے، اس لیے یہاں پر خاص طور سے فقہی سنت ہے جس کو میں ابھی ایکسپلین کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر مجھے یہ بات سمجھانی ہے کہ جس طرح قرآن میں فرض احکامات بھی ہیں اور سنت احکامات بھی ہیں، فقہی سنت کا یہ مطلب ہوا کہ اگر انسان کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اگر چھوڑ دیتا ہے کسی وجہ سے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ سنت جو تھی وہ سنت موقدہ یعنی مست سنت تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یا کہ ایسی سنت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے، اس لحاظ سے معاملہ ہوگا۔ لیکن بہرحال سنت میں وہ سختی نہیں ہے کہ سنت کو اگر انسان نہیں کرتا تو اس کو ضرور بضرور پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں کرنے سے اجر و ثواب ہے، نہ کرنے سے پکڑ ہو بھی سکتی ہے، بلا وجہ چھوڑ دینے سے پکڑ ہو بھی سکتی ہے، لیکن اس سے بہت سے ایسے سنت کے احکامات ہیں جن کو نہ کرنے سے، بلا وجہ چھوڑنے سے بھی گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو سنت یہ ہوتی ہے۔ تو جس طرح قرآن سے ہمیں یہ دونوں چیزیں ملتی ہے، فرض احکامات اور سنت کے احکامات، اسی طرح ہمیں حدیث سے بھی فرض اور سنت دونوں طرح کے احکامات ملتے ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ایسی ہیں، صحیح احادیث کہ اگر ہم تک پہنچ گئی اور ہم نے ان پر عمل نہ کیا تو گویا ہم گنہگار ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ایسے فرامین ہیں جن کو ہم نے اگر نہ کیا تو اس درجے کا سنگین معاملہ نہیں ہے، البتہ کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ اور سنت کے دو لیول ہیں، انشاءاللہ میں ابھی بتاؤں گی کہ ایک سنت ایسی ہیں جن کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، کبھی نہیں چھوڑا، سنت موقدہ، ان کو اگر کوئی انسان بلا وجہ چھوڑتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی پکڑ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن سنتیں جو آپ کی ایسی تھی جو غیر موقدہ تھی، آپ کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے، ان کا کرنے کا اجر و ثواب ہے، لیکن ان کا نہ کرنے پر پکڑ نہیں ہے، ان کو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں، بغیر کسی عذر کے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات سنت کے بارے میں ضروری ہے سمجھنا کہ کوئی چھوڑ دینا دوسری بات ہے، ٹھیک ہے، کہ ترک کر دیا، نہیں کر رہے، ہم لاپرواہی کر رہے ہیں، لیکن اس کا انکار کہ یہ مجھے اس سے نہیں، حدیث سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کے معاملے میں ایسا رویہ کرنا کہ حدیث تو کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، یا اس کو حقارت سے دیکھنا یا اس کا انکار کرنا، یہ جو ہے یہ خطرناک ہے، یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی پیروی کرنا، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو میں صحیح جا رہی ہوں، بہت رش تو نہیں کر رہی ہوں، آپ لوگ فالو کر رہے ہیں صحیح؟ جو کچھ میں نے ابھی تک بتایا وہ چلیں الحمدللہ۔ تو حدیث کے لغوی معنی ہے جدید یا نئی چیز، ٹھیک ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر جو بھی علم ہوتا ہے اس کی اپنی کچھ ٹرمز ہوتی ہیں، کچھ اس کی ٹرمنالوجی ہوتی ہے جس سے وہ خاص اس حدیث، اس علم کے جاننے والے ان کو سمجھتے ہیں، تو اور وہ اس علم کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ فقہی، ہاں فقہی کیا مطلب ہے وہ میں سمجھاؤں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ہم اس ٹاپک سے ذرا سا آگے بڑھتے ہیں تو میں بتاتی ہوں۔ اچھا، تو حدیث کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ حدیث سے مراد ہر وہ خبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی، ٹھیک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہو، فعل ہو یا تقریر پر مبنی ہو، ٹھیک ہے۔ قول کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، ٹھیک ہے۔ افعال کیا ہے؟ کیا آپ نے زبان سے حکم تو نہیں دیا لیکن آپ اس طرح کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کام کیا، گویا کہ آپ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمارے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں یہ تھا کہ قرآن کو عملی طور پر وضاحت کرنا، یعنی کہ اپنی زندگی میں قرآن پر عمل کر کے ہمیں
اللہ کے پسندیدہ طریقے سے کیسا ہمیں رہنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا. گویا کہ قرآن اگر جو ہے وہ سمجھ لے کہ جیسے پریکٹیکل اسپیکٹ جو ہے وہ حدیث ہے اور قرآن جو ہے وہ نالج ہے، ٹیکسٹ ہے. ٹھیک ہے، ہاں بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے، جو آپ کرتے تھے، وہ ہر چیز شریعت تھی ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اور آپ کے افعال کو ریکارڈ کیا جاتا تھا اور وہ بھی حدیث کہلاتے ہیں. آپ کی تقریرات، تقریر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ نہ آپ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے، نہ آپ نے کوئی کام خود کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، خطبہ نہیں، تقریر سے مطلب خطبہ نہیں ہے، قرار سے. قرار کے مطلب یہ ہے کہ انسان سکوت اختیار کرے، انسان کچھ آبجیکشن نہ لے، تو یہ قرار سے تقریر ہے. ٹھیک ہے، تو تقریر کیا ہے؟ ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو حکم دیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل کیا، لیکن آپ کی موجودگی میں کسی صحابہ نے کوئی کام ایک طریقے سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، مگر آپ نے اسے ٹوکا نہیں کہ نہیں یہ کام شریعت کے لحاظ سے نہیں ہے. تو اگر آپ نے منع نہیں فرمایا، دیٹ مینس کہ آپ نے اس کام کو اپروو کیا ہے. تو آپ کے جو اپروولز ہیں جس میں آپ نے خود عمل نہیں بھی کیا ہو لیکن آپ کی موجودگی میں وہ کام ہوا، آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، گویا آپ نے خاموشی کیا ہوتی ہے؟ ایک طرح سے اجازت ہوتی ہے، گویا آپ نے اجازت دی اس کام کو ایسے کرنے کے لیے، تو وہ بھی حدیث کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو حدیث کی جمع کیا ہے؟ احادیث. تو حدیث جو ہے ہاں بالکل ایکسیپٹیبل ہے. تو احادیث جو ہے نوعیت کے اعتبار سے احادیث کی مختلف قسمیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ موقع ملا تو کچھ خالی ایک تھوڑا سا اندازہ دوں گی، کیونکہ یہ کورس جو ہے وہ اصول حدیث کا نہیں ہے، یہ میں آپ کو صرف جنرل نالج دے رہی ہوں تھوڑی سی، پھر ہم بخاری شریف کو شروع کریں گے. لیکن یہ تھوڑی ضروری چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے بہت سی چیزوں کی میں ڈیٹیل نہیں کر رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو ضرور کروں گی آپ لوگوں کو یہ. تو حدیث کی نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں، ویسے حدیث کی بہت ساری تقسیم ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، تو حدیث قولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حدیث فعلی آپ کا فعل، اور حدیث تقریری آپ کی اپروول، آپ کی خاموشی سے آپ کا اپروول دینا. اچھا، یہ انشاءاللہ میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کی مزید ڈیٹیل دوں گی. ٹھیک ہے، آپ کے پاس نہیں نوٹس میں سارے دوں گی انشاءاللہ. یہ جو میں فائل آپ لوگوں کو آلریڈی بھیج چکی ہوں غازیہ، اور اس میں آپ اپنے نوٹس میں اگر مزید کوئی بات میں بولوں اور آپ نوٹ کرنا چاہیں تو دوسری بات ہے، لیکن ہر چیز لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ میں آپ کو جو بھی سمجھاؤں گی انشاءاللہ میں اس کے نوٹس دیتی جاؤں گی. پھر حدیث کے اجزائے ترکیبی، حدیث کہتے کس کو ہے، حدیث کیسے بنتی ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کی کوئی بناوٹ ہوتی ہے نا، تو حدیث کی بناوٹ میں کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک سند اور ایک متن. ٹھیک ہے، 2 چیزوں سے مل کے حدیث بنتی ہے. اگر خالی سند ہے تو بھی حدیث نہیں ہے، اور اگر خالی متن ہے تو بھی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب سند اور متن کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں سند جو ہے وہ اس کا لغوی معنی ہے سہارا، کوئی سہارے کو سند کہتے ہیں، چین. ٹھیک ہے، ایک چین ہوتی ہے، ایک رسی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ سہارا ہوتی ہے نا، اس کو پکڑ کے انسان اوپر چڑھ سکتا ہے. تو سہارا، سند کا لفظی معنی سہارا ہے، مگر علم حدیث میں سند کے کیا معنی ہے؟ اصطلاح حدیث میں سند سے مراد راویوں کا وہ سلسلہ ہے جو تابعی صحابی سے ہو کر اس متن تک، اس ٹیکسٹ تک پہنچتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو انشاءاللہ لنک، سند از لنک. اب انشاءاللہ میں آپ کو ان سب چیزوں کا ایکسپلینیشن دیتی ہوں. ٹھیک ہے،
تو سند جو ہے وہ دیکھیں کیا ہے، راوی کون ہوتا ہے؟ علم حدیث میں راوی اس کو کہتے ہیں جو کہ اپنی سند سے حدیث کو بیان کرے. اب اپنی سند سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو کہتی ہوں کہ ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اب میں حدیث کی راویہ نہیں بن گئی کیونکہ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، ٹھیک ہے، مگر راوی کون ہوتا ہے؟ جو حدیث کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ میں نے پہلے بتاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے یہ حدیث جو میں اب سنانے جا رہا ہوں وہ میں نے اس فلاں اپنے استاد سے سنی، ٹھیک ہے، وہ اپنے استاد کا نام بتاتا ہے اور پھر بتاتا ہے یہ حدیث میرے استاد نے اپنے فلاں استاد سے لی تھی، ٹھیک ہے، پھر بتاتا ہے میرے اس فلاں میرے استاد کے استاد نے یہ حدیث فلاں صحابی سے سنی تھی، پھر بتاتا ہے کہ اس صحابی نے رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی تھی، ٹھیک ہے. جب انسان اس طرح سے کوئی کسی حدیث کا پورا سلسلہ بتاتا ہے کہ کہاں سے یہ آئی ہے، اس کے بعد وہ حدیث کے الفاظ بیان کرتا ہے تو وہ راوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث کا راوی. اب دیکھیں جیسے صحیح بخاری میں ہم پڑھیں گے کہ صحیح بخاری کی ساری احادیث کے اوپر انہوں نے ایک سند مینشن کی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سند میں انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ فلاں حدیث میرے کس استاد سے میں نے لی، کیونکہ ان کے کئی استاد تھے، وہ لکھتے ہیں پھر میرے استاد نے اپنے کس استاد سے لی، کیونکہ ان کے استاد کے بھی کئی استاد ہوتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ میرے اس استاد نے اپنے فلاں صحابی سے یہ سیکھی تھی اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز روایت لی تھی، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ راوی جو ہے وہ کئی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں بالکل، وہ سورس اپنی بتاتے ہیں. اب یہاں پر امام بخاری کے بعد اگر کوئی اور سپوز کتاب لکھتا ہے اپنی، چونکہ اب جو ہے وہ سلسلہ اس طرح سے لوگ نہیں لکھتے کتابیں، جو جیسے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام نسائی ہیں، امام ترمذی، ایسے بہت سے جو حدیث کے علماء ہیں جنہوں نے اپنی اپنی کتاب لکھی اور اس انداز میں لکھی کہ انہوں نے اپنی جو جمع کی ہوئی احادیث تھی اس میں سے ہر حدیث کی پوری سند بیان کی کہ یہ حدیث مجھے فلاں 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 ذریعوں سے ملی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. بیچ میں ضروری ہے صحیح حدیث کے لیے کہ بیچ میں کوئی رابطہ چھوٹا ہوا نہ ہو، یعنی جب حدیث کے علماء جو اس کی تحقیق کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ راوی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ حدیث اس نے اپنے اس استاد سے سنی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس استاد وہ ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا پاسبل تھا کہ یہ والا راوی جو ہے وہ یہ والا راوی جو تھا وہ ان کی زندگی میں موجود تھا اور یہ جو استاد تھا واقعی میں وہ اس کے شاگردوں میں یہ شامل ہوا تھا. تو یہ ساری انفارمیشن جو راویوں کے بارے میں ہوتی ہے وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جس کو کہتے ہیں علم الرجال. رجال کا مطلب رجال راویوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان راویوں کے بارے میں ساری انفارمیشن لکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کے کہاں کے تھے، کیا ان کی ایج تھی، کس زمانے میں تھے، ان کے کس قسم کے وہ آدمی تھے، وہ اچھے مسلمان تھے، کیا ان کا حافظہ بہت اسٹرانگ تھا، کیا وہ حدیثوں کو لکھ کر حفاظت کرتے تھے. یہ ساری باتیں علم الرجال کی کتابوں میں ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے ان راویوں کا ساتھ ساتھ درجہ بھی ہوتا ہے کہ یہ راوی اول درجے کا ہے، یہ راوی اس سے کم درجے کا ہے، یہ راوی اس کے کم درجے کا ہے. یہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہے آج ہمارے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جب کوئی کسی کی حدیث دیکھیں تو اگر واقعی میں ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ہم بالکل ہم جو ہیں بالکل ہر چیز کی تحقیق آج پاسبل ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے.
تو سند اور یہ انشاءاللہ میں آپ کو جیسے جیسے جاؤں گی، میں مزید ہم پڑھیں گے آگے، تو میں جتنی چیزیں ضروری ہوں گی میں بتاتی جاؤں گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ. اچھا، اب صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے ملاقات کی، آپ کی آواز سنی. اگر بلائنڈ ہے کوئی تو آپ کی آواز سنی آپ، اور ایمان کی حالت میں جس انسان نے، جس عورت یا مرد نے، بچے نے اپنے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کو سنا یا آپ سے ملاقات کی، ٹھیک ہے، اور پھر ایمان ہی کی حالت میں اس انسان کی موت آئی تو اس کو صحابی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے انشاءاللہ کہ 3 باتیں ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، آپ کو دیکھنا یا آپ کی آواز سننا، ٹھیک ہے، اور ایمان کی حالت میں، نمبر 1 ایمان کی حالت، نمبر 2 آپ سے ملاقات، نمبر 3 جب موت بھی آئی تو پھر ایمان کی حالت میں ہی آئی تو اس کو صحابی کہتے ہیں. اچھا، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کسی صحابی کا زمانہ پایا اور اس سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی میں ظاہری بات ہے اگر انتقال ہوا تو پھر اس کو تابعی کہتے ہیں. اسی طرح تبع تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے نہ صحابی کو پایا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، لیکن کسی تابعی سے ملاقات ہوئی اور ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں رہے. تو اب خاص طور سے ان 3 کے اس طرح سے نام کیوں دیے گئے ہیں، تابعی اور تبع تابعی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خیر امتی قرنی، سب سے بہترین امت جو ہے وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جنہوں نے میرے صحابہ کا زمانہ پایا. ثم الذین یلونہم، اور پھر اس کے بعد وہ جنہوں نے ان تابعین کا زمانہ پایا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طبقے کے لوگوں کی تعریف فرمائی کہ یہ بہترین لوگ تھے، اس وجہ سے ان کا خاص، کیونکہ یہ ایک اعجاز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا، تو اس وجہ سے یہ ان کی ایک، دیکھیں کسی کو تابعی کہنا اس کے لیے بہت بڑی عزت اور شرف کا مقام تھا. اس لیے حدیث کے راوی اگر کوئی تابعی ہوتا تھا تو اس کے ساتھ بتاتے تھے کہ یہ تابعی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح تبع تابعی ہونا عزت کا معاملہ تھا، اس سے عزت اور شرف تھا، اس لیے ان کے نام کے ساتھ تابعی یا تبع تابعی کی انفارمیشن دی جاتی تھی. لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا یا صحابہ کرام کے بعد کے زمانہ پایا. تو یہ 3 درجوں کے بعد، ہاں آنریبل، یہ بہت بڑا آنر ہے ماشاءاللہ. پھر ان 3 درجوں کے بعد جو راوی ہوگا، راوی تو یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی راوی کہیں گے، ان کو بھی راوی کہیں گے، ان کو بھی راوی کہیں گے. راوی یہ سب ہیں، لیکن ان کو خاص طور سے ان کے ٹائٹل کے ساتھ کہا گیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ راوی، سپوز اگر امام بخاری ہیں، امام بخاری اپنے استاد سے سیکھتے ہیں جو کہ تبع تابعی ہیں، اور وہ اگر تابعی سے سنتے ہیں، اور تابعی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے سنتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں، تو یہ راوی بڑے فخر سے اپنی روایت کو بڑی آنر سے، بڑی اہمیت سے جتائے گا. کیونکہ اس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیکھیں صرف 3 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت سی حدیثوں کے چین میں، سند میں 8 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، کہ یہ تعداد زیادہ ہو سکتی ہے. کیونکہ جتنا زیادہ بعد کا زمانہ آیا وہ راوی اپنی، اگر اس نے کتاب، جیسے امام حنبل کا زمانہ تھا وہ بعد کا تھا تھوڑا، امام مسلم کا پہلے کا تھا، اسی طرح کیا کہتے ہیں، امام شافعی کا زمانہ تھا. تو اب وہ لوگ اگر اپنی حدیث کے بیان کیے انہوں نے، موطا امام مالک جو ہے، وہ امام مالک جو تھے وہ ان کا زمانہ بہت قریب کا تھا. تو اسی طرح اگر امام حنبل اپنی کوئی حدیث کوٹ کریں گے اپنی کتاب میں،
تو ان کی چین نیچرلی تھوڑی لمبی ہوگی، اور جب اگر امام مالک کریں گے تو ان کی چین تھوڑی چھوٹی ہوگی. لیکن اس زمانے میں حدیث اتنا آنریبل سمجھا جاتا تھا حدیث کا لینا کہ لوگ اپنی سند کو چھوٹا کرنے کے لیے، حالانکہ ان کو حدیث پہنچتی تھی، ٹھیک ہے. جیسے اگر مثال کے طور پر امام حنبل ہیں، ان کو کسی نے حدیث بتائی کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے کسی ٹیچر نے ان کو بتائی اور انہوں نے کہا کہ میرے ٹیچر فلاں فلاں ہیں، تو امام حنبل کو اگر پتا ہوگا کہ وہ ان کے ٹیچر، میرے ٹیچر کے ٹیچر اگر زندہ ہیں مگر وہ کسی اور شہر میں ہیں، تو وہ سفر کر کے وہاں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے ان ٹیچر سے، ان کے اپنے ٹیچر کے ٹیچر سے ڈائریکٹ کوشش کریں گے کہ ان سے سن لیں، تاکہ جب وہ اپنی کتاب میں حدیث لکھیں گے تو یہ جو واسطہ ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، چونکہ ایسی حدیث کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی بات؟ انشاءاللہ میں بہت فاسٹ تو نہیں جا رہی ہوں نا. اچھا، تو سند کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، ٹھیک ہے. غازیہ آپ نے کوسچن مارک رکھا ہے، کیا آپ کو کوئی کوسچن آ رہا ہے آپ کو؟ تو آپ لکھ سکتی ہیں اپنے ٹیکسٹ میں، ٹھیک ہے. اچھا، اب حدیث کی سند اوپر لکھا ہے. ہاں، جتنے کم راوی اتنا نہیں. آتھینٹک، دیکھیں آتھینٹک تو یہ سارے راوی جو ہیں آتھینٹک ہونا لازمی ہے، ورنہ اگر کوئی ایک بھی راوی ہے جس میں شک ہے تو اس کو تو حدیث کو ضعیف حدیث اور جھوٹی حدیث یا اس طرح سے ہو جائے گی، وہ ضعیف ہو جائے گی. صحیح حدیث کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے راوی آتھینٹک ہوں، سارے راوی قابل قبول ہوں. تو یہ نہیں کہ زیادہ آتھینٹک ہے اگر سلسلہ چھوٹا ہو گیا تو، ٹھیک ہے. سلسلہ چھوٹا بڑا ہونے سے صرف ایک فخر ہوتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری قریب ترین زمانے کی میں نے حدیث ہے میرے پاس، ٹھیک ہے. یہ ایک فخر کی بات ہوتی تھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ جتنی کم چین ہے وہ اتنا اتھینٹک زیادہ ہے، یہ نہیں ہے. صحیح ہے، بات کلیئر ہو گئی انشاءاللہ. اوکے، تو اب سند کی ایک مثال، عامش ان ابراہیم ان القمہ ان عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر یہ کسی حدیث کی سند ہے، اس میں دیکھیں حضرت عامش رضی اللہ عنہ، اچھا رحم اللہ، یہ رحم اللہ ہے، رضی اللہ نہیں ہے، یہ صحابی، یہ تابعی ہے یا تبع تابعی، یہ تبع تابعی ہے، ٹھیک ہے. حضرت عامش اور تبع تابعی، اور دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے تبع تابعی، ٹھیک ہے. حضرت عامش راوی ہیں یہ راوی ہیں، تبع تابعی یا تابعی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں بالکل، جزاک اللہ. جو اپنے استاد حضرت ابراہیم نخعی جو کہ تبع تابعی سے روایت کرتے ہیں. حضرت ابراہیم نخعی، ان کی پیدائش جو ہے 96 ہجری میں ہے. وہ اپنے استاد حضرت علقمہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت علقمہ کون تھے؟ تابعی تھے، انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ جن کی پیدائش 62 ہجری میں ہوئی، اپنے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سے روایت کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ صحابی رسول ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے یہاں پر ٹھیک ہے، ایک منٹ، یہاں پر حضرت علقمہ جو ہیں وہ بھی صحابی ہیں، اور انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں روایت کی، کیونکہ شاید وہ عمر میں چھوٹے ہیں. دیکھیں وہ 62 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ یہ ہجری نہیں، یہ ڈیٹ آف ان کے انتقال کی ڈیٹ ہے، یہ ساری ان کے انتقال کی ڈیٹ ہے، پیدائش کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. حضرت علقمہ رحم اللہ جو ہیں وہ 62 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے اپنے استاد عبداللہ بن مسعود جو کہ خود صحابی تھے ان سے سنا. تو گویا یہاں پر ایک صحابی سے، ایک چھوٹی عمر کے صحابی نے سنا، جو وہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا ہوگا انہوں نے، لیکن وہ بہت چھوٹے ہوں گے عمر میں، تو انہوں نے یہ حدیث عبداللہ بن مسعود سے لی جو کہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی جو
تاریخ وفات ہے وہ 32 ہجری ہے عبداللہ بن مسعود کی. مین مونس میم کس لیے ہے یہ پوچھیے؟ نہیں میم ہاں موت کے لیے. ٹھیک ہے ان کا انتقال ہوا موت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 11 ہجری میں. ٹھیک ہے تو ان سے لیا. اچھا یہ تو ہو گئی سند کی مثال کہ سند اس طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے اب متن کیا ہوتا ہے؟ متن کے لغوی معنی ہے زمین کا وہ سخت حصہ جو سطح سے کچھ بلند ہو. یہ تو لغوی معنی یعنی کہ لغات میں یہ معنی ہے. ٹھیک ہے لیکن اس طرح میں حدیث کے علم میں یہ کس کو متن کہتے ہیں؟ علم حدیث کی اصطلاح میں متن سے مراد کلام کا وہ حصہ ہے جو سند کے اختتام پر شروع ہوتا ہے. تو جہاں سند ختم ہوتی ہے وہاں سے پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس طرح سے شروع ہوتا ہے. جیسے دراصل متن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب الفاظ کے مجموعے کا نام ہے. جیسے کہ متن کی مثال حدثنا عبداللہ بن یوسف عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ، یہ سند ہو گئی. ٹھیک ہے قال ان رسول اللہ قال. اب ان رسول اللہ قال یہاں تک جو ہے وہ سند ہوئی. ٹھیک ہے یہ سند ہو گئی. اس میں صرف نام ہے سب کے. اب اصل ٹیکسٹ شروع ہوا. اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور دیکھیں نیچے کیا لکھا ہوا ہے، کتاب الوضو باب 35 حدیث 172. تو یہ اب جب کتا تمہارے کسی آدمی کے برتن میں سے پی لے تو اسے چاہیے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لے. ٹھیک ہے تو یہ متن ہے. تو متن جو ہے وہ حصہ جو کہ جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جو ٹیکسٹ جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی. سند وہ ہے جو کہ راویوں کا سلسلہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جوڑتا ہے اس متن کو. اچھا حدیث جب کہتے ہیں تو اہل حدیث حدیث کے علم میں، ٹھیک ہے علم الحدیث میں حدیث صرف وہی ہوتی ہے جس میں سند اور متن دونوں ہو. اگر کوئی آپ کو آ کے صرف اتنا سناتا ہے اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 اور آپ سے کہتا ہے کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ اس کو حدیث نہیں مان سکتے علم الحدیث میں. ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اصل حدیث کی پہچان کیا ہے کہ اس کے ساتھ سند لکھی ہوئی ہو. اچھا بعض اوقات دیکھیں یہ تو حدیثوں کی کتاب میں تو ہے، جیسے امام بخاری کی، امام مسلم کی میں تو سند ہوتی ہے، لیکن بہت سی اتھینٹک کتابوں میں صرف جتنا متن ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ کوٹ کیا ہوا ہوتا ہے. دیکھیں یہ ریفرنس دیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ حدیث کہاں سے ہے، بخاری کی کتاب سے، اس کے کتاب الوضو سے، اور اس کے باب 35 سے حدیث نمبر 172 ہے. جہاں یہ ہے تو پھر ہم اس کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اگر اس طرح سے ہمیں حدیث بتائی گئی، کیونکہ اب ہم جا کے اس کی تحقیق کر سکتے ہیں. لیکن کوئی کسی کتاب میں صرف حدیث ڈالتا ہے، کوئی ریفرنس نہیں کرتا، صرف متن ڈال دیتا ہے، تو وہ کتابیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوتی. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ جس نے کتاب لکھی ہے آتھر نے، وہ کتنا احتیاط پسند تھا، اس نے کتنی احتیاط سے شیور کیا کہ صحیح احادیث ہمیں کوٹ کر رہا ہے. اس وجہ سے جب بھی ہم دینی کتابیں لیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کتاب لکھنے والے نے، جیسے کسی بھی ٹاپک پر اگر آپ مذہبی کتاب لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ریفرنس کے لیے کتاب لکھنے والے نے اگر حدیث کا ٹیکسٹ کوٹ کیا ہے تو کیا ساتھ میں اس نے ریفرنس لکھا ہے کہ نہیں. کیونکہ جو راویوں کی کتابیں ہیں جیسے امام مسلم، امام بخاری، وہ تو اپنی پوری سند لکھتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو باقی کتابیں، دینی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں سند لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پھر وہ تو بہت بلکی ہو جائے نا ہر کتاب میں اگر انسان سند لکھنے لگے تو.
اور پھر یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جس آدمی نے کتاب لکھی ہے اس کے اور اس کے راوی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا. اگر آج میں ایک کتاب لکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ میں اپنی کتاب میں سند لکھتی ہوں اپنی، تو سند میری کہاں تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے تو میری آدھی کتاب تو صرف سند کے راویوں میں بھر جائے گی نا. اس لیے اب کے زمانے میں جو بھی کتاب لکھتا ہے اور حدیثوں کا ریفرنس دیتا ہے، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ یہ ساتھ میں یہ چھوٹا سا ریفرنس دے کہ یہ حدیث جو ہے میں نے یہاں سے لی ہے. اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی متن بتاتا ہے، ٹیکسٹ بتاتا ہے اور کہتا ہے یہ حدیث رسول ہے، تو ہم خاموش رہیں گے. ہم کہیں گے بھائی آپ نے اپنا یا تو ہمیں ریفرنس دے یا پھر ہم اس حدیث کو نہیں لے سکتے، بیکاز ہمیں نہیں پتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کے لیے؟ تھوڑا سا کلاس کا ٹائم میں نے 45 منٹس کہا تھا، تھوڑا بڑھ رہا ہے، مگر میں بس ایک پوائنٹ پہ آ کے ختم کر رہی ہوں کیونکہ آج پہلی کلاس ہے اور مجھے اندازہ نہیں تھا کتنا مٹیریل لوں. تو انشاءاللہ آپ لوگ آئی ہوپ یو آر اوکے. تو اب دیکھیں امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اگر کسی متن کا، یہ متن ہے سمجھے، ٹھیک ہے، اس کی ضروری، اس کو ہو سکتا ہے کہ مختلف علماء نے، جیسے امام مسلم نے لکھا ہے، امام بخاری نے لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں میں، تو ان کی اپنی سند ہوگی. ظاہری بات ہے امام بخاری کے استاد الگ ہوتے ہیں، امام مسلم کے استاد الگ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی سند الگ الگ ہو، ڈیفرنٹ ہو، لیکن متن ایک ہو. تو پھر ہم کیا کہیں گے، اس کو ایک حدیث نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے، 2 حدیثیں. اگر ایک حدیث کو امام بخاری نے اپنی سند سے لکھا، امام مسلم نے اپنی سند سے لکھا، تو متن حالانکہ نہیں بدلا ہے لیکن کیونکہ سند بدل گئی تو ہم کیا کہیں گے، یہ ایک حدیث نہیں بلکہ 2 حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ایک متن کی 28 سند ہے ڈیفرنٹ، میں آپ کو بتاتی ہوں آگے، تو وہ ایک ہی حالانکہ ٹیکسٹ ہے، ایک ہی متن ہے، مگر وہ ایک حدیث نہیں بلکہ 28 حدیثیں کہلاتی ہیں علم الحدیث میں. اسی وجہ سے بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں کہ کتنے لاکھ احادیث، ہم کہتے ہیں 70 لاکھ احادیث فلاں راوی کو یاد تھی، یا امام حنبل کو اتنے ہزاروں لاکھوں احادیث یاد تھی. تو کوئی کہتا ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ لو اتنی ساری احادیث تو تھی بھی نہیں، لیکن وہ کیوں اتنی ساری ہو گئی؟ کیونکہ ایک ہی متن کئی سندوں سے آیا اور ان سب کو الگ حدیث کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بات سمجھ آئی؟ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ورنہ پھر ہم جو ہے اگر صرف کوئی بھی حدیث سے رسول کہہ کر ہمیں کچھ بھی دے دے ہم لے لیں، تو پھر ہم جو ہے احتیاط نہیں برت رہے ہمارے دین میں. ٹھیک ہے، ہمارا دین جو ہے دلائل پر ہے، اور ہم کو اگر کوئی حدیث سناتا ہے تو ہمیں شیور ہونا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. اچھا، تو خلاصہ آج کے سبق کا کیا ہوا کہ حدیث 2 حصے ہیں، متن اور سند. علم الحدیث میں صرف متن کو حدیث نہیں کہا جاتا، سند راوی، اور سند کیا ہے، راویوں سے ہوتے ہیں، سند راویوں سے بنتی ہے، اوپر کی طرف تابعی، پھر تابعی، پھر صحابی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور راویوں کی چین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حدیث کو صحیح، حسن یا ضعیف یا جھوٹی موضوع قرار دینے کے لیے سند کے ایک ایک رکن کو جائزہ لیا جاتا ہے. تو جتنی حدیثیں صحیح بخاری نے اپنی بک میں لکھی ہے، وہ ایک ایک حدیث کے جتنے راوی ہیں ان سب کی تحقیق ہو چکی ہے کہ وہ واقعی میں آتھینٹک ہیں، وہ راوی جو تھے وہ ایسے تھے کہ جن کی حدیثیں قابل قبول تھی. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے وضاحت کروں گی. پھر آخری بات یہ کہ بعض اوقات ایک ہی متن سے کئی حدیثیں بنتی ہیں. آپ دیکھیں، یہ آپ کے پاس ایک جو ہے نمونہ ہے، میں آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک دے رہی ہوں، آپ میں سے جس کا دل چاہے کرے، جس کے پاس ٹائم نہیں ہے نہ کرے. ٹھیک ہے، آپ سب کو میں یہ فائل دے چکی ہوں. آپ کا کام کیا ہے کہ اس حدیث سے کم از کم، اس ٹیکسٹ میں سے کم از کم 5 ڈیفرنٹ سند کے ساتھ حدیث کو نکالیں. ٹھیک ہے، دیکھیں مثال کے طور پر میں ایک آپ کو بتاتی ہوں، ٹائم کم ہے اس لیے، باقی آپ کا کام ہے. دیکھیں یہاں پر اس راوی کو ہم نے لیا، راوی جریر، اس لائن میں سارے راوی حدیث ہیں اور باقی تابعین اور تبع تابعین اور ایسے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جریر کو ہم فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جریر جو ہیں ان کے ٹیچر کہاں ہیں؟ سہیل.
ٹھیک ہے. تو جریر ان سہیل, پھر سہیل کے ٹیچر کہاں ہیں؟ ابو صالح. تو جریر ان سہیل ان ابو صالح ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. اب ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہاں سے لی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہم نے ایک حدیث ہماری کیا بنی؟ ان جریر ان سہیل ان ابو صالح ان ابو ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم متن بولیں گے ویل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقاب من النار یوم القیامہ. تو قیامت کے دن ایڑیوں کو آگ کا عذاب دیا جائے گا. اچھا یہ میں بعد میں سمجھاؤں گی انشاءاللہ. لیکن آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اس میں سے 5 اس طرح سے آپ حدیثیں بنائیں. جیسے دیکھیں آپ یہ ایک حدیث ہو گئی, ایک دوسری ہو گئی روح نے کس سے سنا؟ روح کے بھی استاد ابو سہیل ہیں, ابو سہیل سے ابو صالح اور پھر ابو ہریرہ. لیکن ان کی اور ان کی دونوں کی سند میں صرف ایک نام بدلا, لیکن یہ 2 حدیثیں ہو گئی. اس طرح آپ کو حدیثیں 5 نکالنی ہے. اس میں یہاں پر 28 حدیثیں ہیں. تو انشاءاللہ جس کو وقت ہو اور جو زیادہ سیریسلی کرنا چاہ رہا ہے کر کے, آپ کا جو جواب ہے وہ آپ چاہیں تو پیپر پہ لکھ کے اس کی پکچر بنا کے ہمارے واٹس ایپ کے گروپ میں ڈال دیں, میں اس کو چیک کر لوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو مام اوپر نمبر کیوں لکھے گئے ہیں یہاں پر؟ کون سے نمبر کی بات آپ کر رہی ہیں سسٹر؟ یہ 28 حدیث ہے تو حدیثوں کے نمبر ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کے علاوہ کہ 28 حدیثیں بن رہی ہیں اس سے. سبحان 11. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال ہے. اور یہ تابعین سوری دیکھیں یہاں پر تو یہ تو آپ کی وفات کا ہے, لیکن یہاں پر تابعین 13 تابعین ہے جنہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے. تو تابعین کی لائن یہ ہے. ٹھیک ہے. یہ لائن تابعین کی ہے. 13 تابعین, اور تابعین کو میں سمجھا چکی ہوں کہ تابعین کیا ہوتے ہیں. 23 تابع تابعین نے لکھا ہے. 23 تابع تابعین کی لائن یہ ہے. تو 23 تابع تابعین نے اپنے 13 استادوں سے 23 شاگردوں نے یہ حدیث لی. ٹھیک ہے. پھر ان 13 نے اپنے 6 ہیں, نہیں سوری, یہ کتنے ہیں؟ 11 صحابی. 11 صحابہ سے کتنے تابعین نے یہ حدیث سیکھی؟ 13 تابعین نے. ٹھیک ہے. 13 تابعین سے تب 23 تبع تابعین نے یہ حدیث لی, اور 23 کے بعد 6 راویوں نے یہ حدیث 23 سے سیکھی. تو یہ ہمیں بتا رہا ہے اس کا سلسلہ. سمجھ میں آئی سسٹر آپ کی یہ بات؟ چلیں الحمدللہ. اچھا جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ہمارا آج کی کلاس پوری ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرما لے. اور کوئی غلطی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے ہمیں. تو انشاءاللہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ برکت دے کہ آپ لوگ آئے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے, سب کے لیے اور میرے لیے بھی آسانیاں کرے کہ ہم لوگ ثابت قدمی کے ساتھ اس اچھے کام کو شروع کیا ہے تو اس کو ثابت قدمی کے ساتھ اس پر چلتے رہیں انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. آمین. اور اگلی کلاس انشاءاللہ وینسڈے کو نہیں بلکہ تھرسڈے کو ہوگی. ٹھیک ہے. نیکسٹ تھرسڈے کو انشاءاللہ اگلی کلاس ہوگی, کیونکہ آج میرا اپوائنٹمنٹ تھرسڈے کو اپوائنٹمنٹ تھا, اس لیے میں نے اس دفعہ وینسڈے کی ہے. نیکسٹ تھرسڈے 11 بجے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ تھرسڈے 11 AM پہ یہ کلاس ہوگی, پھر اگلے ویک انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.